صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ بخاری شریف باب العلم، اور اس باب میں جو ذیلی باب ہم دیکھ رہے تھے وہ کتابت علم کے بارے میں تھا کہ ایک علم کو لکھا جائے اور لکھے جانے کی فضیلت کیا ہے۔ اس ضمن میں 2 احادیث ہم پچھلی دفعہ پڑھ چکے ہیں، اور اس دفعہ جو 2 احادیث ہم دیکھیں گے حدیث نمبر 113 اور 114۔ حدیث نمبر 113 میں کہا جا رہا ہے کہ اخبرنی وحب ابن منبہ عن اخیہ قال سمعت ابا ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ما من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم احد اکثر حدیثا عنہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں کوئی شخص مجھ سے زیادہ احادیث بیان کرنے والا نہیں ہے، الا من کان من عبداللہ بن عمر، سوائے حضرت عبداللہ بن عمر کے، فإنہ کان یکتب ولا اکتب، وہ لکھ لیا کرتے تھے اور میں لکھتا نہیں تھا۔ تابعہ معمر عن حمام عن ابی ہریرہ، کہ معمر نے وہاب بن منبہ کی حمایت کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سے روایت کرنے میں، یعنی ان سے بھی اسی طرح سے یہ روایت کی گئی ہے۔ یہ حدیث امام بخاری لائے ہیں اس باب میں، جو کہ اس ثبوت میں کہ احادیث لکھنے کا کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں شروع ہو گیا تھا، اور اس علم کا جو حفاظت کا ایک ذریعہ ہمیں بتایا گیا تھا کہ لکھنے سے علم کی حفاظت ہوتی ہے، تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے حدیث کو لکھ کے محفوظ کر لیا کرتے تھے، اس لیے ان کے پاس حدیث کا بڑا ذخیرہ جمع ہو گیا تھا۔ دیکھیں یہ ساری حدیث، ان کی اہمیت اس دور میں اس حوالے سے ہے کہ جب جو منکرین احادیث ہیں انہوں نے حدیث کو ہر طرح سے مشکوک ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس میں سے ایک بات یہ کہتے ہیں کہ حدیث لکھنے کا سلسلہ تو بہت بعد میں شروع ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو حدیث لکھی نہیں جاتی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حدیث لکھنے سے منع کیا تھا۔ تو امام بخاری اس باب میں یہ کئی احادیث لائے ہیں اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ علم کی کتابت جو ہے یہ اس کی حفاظت کا ایک ذریعہ ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں اس کی اجازت دے دی تھی۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حدیث لکھی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے لکھی تھی، اور صحابی ہیں، ظاہر ہے اگر صحابی لکھ رہے ہیں تو گویا یہ بذات خود ایک جواز ہے کہ حدیث لکھنا جو ہے وہ درست ہے۔ اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ حدیث لکھنے سے منع کیا گیا تھا، تو شروع میں حدیث لکھنے سے منع کیا گیا تھا، ہم یہ بات پیچھے پڑھ چکے ہیں، لیکن یہ ایک عبوری دور تھا جبکہ زور اس بات پہ تھا کہ قرآن پاک کی کتابت ہو جائے اور اس کی جمع تدوین اچھے طریقے سے ہو جائے اور کچھ اس کے علاوہ نہ لکھا جائے۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ اگر دونوں چیزیں لکھی جائیں گی تو ظاہر ہے اس سے خلط ملط ہوں گی، اور قرآن پاک کے جو الفاظ ہیں وہ مکس ہو جائیں گے دوسری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ساتھ۔ پھر دوسری ایک جو بات منع کی گئی تھی، جس وجہ سے منع کیا گیا تھا، وہ یہ تھی کہ دونوں چیزوں کو ایک ہی صفحے پہ یا ایک ہی جگہ پہ نہ لکھا جائے، کہ اس سے جو غلط ملط ہونے کا امکان زیادہ ہوگا۔ جیسے بعض صحابہ کرام قرآن پاک کی آیات لکھتے تھے اور اس کے ساتھ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جو تشریح بیان کرتے تھے اس کو لکھ لیا کرتے تھے، جیسے ہم حاشیہ لکھتے ہیں یا ہم کوئی تفسیر سائٹ پہ لکھ لیتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی اسی طرح لکھا کرتی تھیں۔ تو اس لیے شروع میں منع کیا گیا کہ آپ دونوں چیزوں کو مکس نہ کریں، لیکن بعد میں جب صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین نے اجازت چاہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، اور یہ حکم جو تھا یہ منسوخ ہو گیا۔ پھر یہ جو حدیث ہے یہاں پہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بیان کر رہے ہیں کہ سب سے زیادہ احادیث میں روایت کرتا تھا، لیکن ان کا خیال یہ ہے کہ شاید حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص کے پاس جو احادیث کی تعداد ہے وہ زیادہ ہے، کیونکہ وہ لکھ لیا کرتے تھے، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 5000 سے زائد احادیث مروی ہیں، تقریباً 5374 احادیث ہیں جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی ہیں، اور تقریباً 700 احادیث ہیں جو حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص نے بیان کی ہیں۔ تو یہاں پہ پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ان کے پاس ذخیرہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گمان کے مطابق زیادہ تھا، تو پھر انہوں نے روایت کیوں کم کی ہے اور ان سے اتنا حدیث کم کیوں ہے؟ تو اس پہ بھی علماء نے ڈسکشن کی ہے اور اس کا جواب دیا ہے، اور مختلف جواب ہیں اس کے۔ ایک تشریح میں یہ لکھا ہے
کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی اس حدیث کے جو 2 حصے اگر ہم کر دیں تو پہلا حصہ یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں سب سے زیادہ روایت کرنے والا ہوں، اور دوسری بات فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر کتابت حدیث کا اہتمام کرتے تھے۔ تو دونوں باتیں اپنی اپنی جگہ درست ہیں، اور اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس زیادہ حدیث ہوں۔ پھر یہ بات ہے کہ یہ جو حضرت ابو ہریرہ کا یہ خیال ہے کہ ہو سکتا ہے ان کے پاس زیادہ حدیث ہوں، تو یہ ان کا حسن ظن ہے اور ان کا گمان ہے کہ چونکہ وہ لکھ لیا کرتے تھے تو ہو سکتا ہے ان کے پاس زیادہ ہوں۔ پھر ایک بات تیسری بات جو صحابہ کے اس قول کے بارے میں فرمائی جا رہی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس ہو سکتا ہے کہ حدیث زیادہ ہوں مگر روایت کی نوبت کم آئی ہو، جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات اور دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے اور آپ کے ہر جلوت اور خلوت کے ساتھی تھے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق سے سب سے کم احادیث روایت کی گئی ہیں۔ تو اس لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ جس کے پاس احادیث زیادہ ہوں اس نے روایت بھی زیادہ کی ہو۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعلیم و تعلم کی بجائے عبادات کی طرف ان کا رجحان زیادہ تھا، اور چونکہ انہوں نے تعلیم و تعلم زیادہ نہیں کیا، لوگوں کو پڑھایا زیادہ نہیں، اس لیے ان کی روایات کی تعداد جو ہے وہ کم ہے۔ ایک جواب یہ بھی دیا جاتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مسکن تھا وہ مصر تھا، فتح مصر کے بعد زیادہ تر طائف اور مصر میں رہے اور وہاں لوگوں کا رجوع کم تھا، لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسکن مدینہ منورہ تھا جہاں بکثرت لوگ آیا کرتے تھے دین سیکھنے کے لیے اور شائقین علم کا ہجوم رہتا تھا۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے مسند تعلیم وہاں سنبھالی تھی اور وہ درس حدیث دیتے تھے، جس کی وجہ سے بہت سے لوگوں نے ان سے دین سیکھا۔ حضرت ابو ہریرہ کی جو وہ تھے شاگرد تھے، امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندازے کے مطابق 800 سے زیادہ تابعین نے ان سے دین سیکھا اور روایت کی ہے۔ تو اس لیے یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ چونکہ انہوں نے زیادہ سلسلہ رکھا تعلیم و تعلم کا تو اس کی وجہ سے حضرت ابو ہریرہ کی حدیث زیادہ ہیں۔ بہرحال یہ سب اندازے ہیں، تشریحات ہیں جو علماء نے مقرر کی ہیں، بیان کی ہیں، باقی اصل جو چیز ہے وہ اللہ تعالیٰ اس سے واقف ہے۔ اگلی حدیث نمبر 114 حضرت ابن عباس، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں قال لما اشتد النبی صلی اللہ علیہ وسلم وجعہ، کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بیماری نے شدت اختیار کر لی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایتونی بکتاب، میرے پاس ایک کتاب لاؤ، اکتب لکم، میں اس میں تمہارے لیے لکھ دوں، کتابا لا تدل بعدہ، کہ ایسے فرمان لکھ دوں یا ایسی کتاب لکھ دوں جس کے بعد تم گمراہ نہ ہوگے۔ قال عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم غلبہ الوجع، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بیماری کا غلبہ ہے، وعندنا کتاب اللہ حسبنا، اور ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے جو ہمارے لیے کافی ہے۔ فاختلفوا، پھر لوگوں میں اختلاف ہو گیا، وکثر اللغط، اور کیا ہوا کہ لوگ آپس میں شور و شغب کرنے لگ گئے، شور و شغب زیادہ ہو گیا۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال قوموا عنی، کہ اٹھ جاؤ میرے پاس سے، ولا ينبغي عندي تنازع، اور میرے پاس تنازع نہ کرو، میرے پاس جھگڑا نہ کرو یا اختلاف نہ کرو۔ پھر حضرت فخرج ابن عباس، پھر ابن عباس نکل آتے ہیں وہاں سے، یقول، کہتے ہیں ان الرزیۃ کل الرزیۃ، کہ یہ مصیبت، بے شک مصیبت، کلی مصیبت وہ ہے ما حال بین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و بین کتابہ، کہ کلی مصیبت وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی کتابت کے درمیان حائل ہو گئی۔ تو یہ آخری حدیث ہے کتابت علم کے بارے میں جو امام بخاری لائے ہیں، اور 4 حدیث ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو اس میں ان حدیث سے جو بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ علم کی کتابت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں شروع ہوئی تھی۔ پہلی حدیث جو اس باب کی ہم نے دیکھی تھی اس میں امام بخاری نے ہمیں بتایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک صحیفہ تھا جس میں بعض احکام درج تھے، لیکن اس میں یہ گمان پایا جاتا تھا، احتمال پایا جاتا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نوشتہ جو ہے یہ بعد میں لکھا ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تحریر کیا ہو۔ اس لیے امام بخاری دوسری حدیث لائے، اور جو اس میں فتح مکہ والی حدیث جو ہم نے دیکھی تھی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ ابو شاہ کے لیے لکھ دو، تو اس میں بھی مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ ابو شاہ جو ہیں وہ نابینا تھے،
اور امی تھے یعنی ان پڑھ تھے، تو ہو سکتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے لکھوائی ہو کہ وہ نابینا بھی ہیں اور امی بھی ہیں، اس لیے پھر امام بخاری تیسری حدیث لائے جو ابھی ہم نے دیکھی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی کہ حضرت عمر بن العاص جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی لکھ لیتے تھے۔ تو اب یہ آخری اور چوتھی حدیث ہے جو امام بخاری لائے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وقت وفات بھی جو حکم دے رہے تھے کہ میرے پاس کوئی کتاب لاؤ، کوئی کاغذ لاؤ، کوئی چیز لاؤ جس پہ کہ میں تمہیں کچھ لکھوا دوں۔ تو ان 4 حدیث سے وہ ثابت یہ کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھنے کا حکم اپنی زندگی میں دے دیا تھا، اور یہ احادیث جو ہیں یہ امت کو انتشار سے محفوظ رکھنے کا بھی ایک ذریعہ ہیں، اور قرآن پاک کی ظاہرہ تشریح بھی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا کیا، اور صحابہ کرام کا جو تعامل تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اس سب کا ایک ثبوت ہے۔ اور حدیث کی جو صحت ہے اور علم حدیث کی جو قوت اور صحت ہے اس پہ یہ سب استدلال کرتی ہیں۔ تو اس حدیث میں جو حضرت ابن عباس فرما رہے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی بیماری نے شدت اختیار کر لی، تو یہ آپ کو معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن تک بیمار ہوئے تھے، تقریباً 1 ہفتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری جو ہے یہ چلی تھی، جو مرض الموت تھا، اور آخری دنوں میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرض میں شدت پیدا ہو گئی تھی، اس دن کی یہ بات ہے جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایتونی بکتاب اکتب لکم کتابا لا تضلوا بعدہ، کہ میرے پاس ایک کتاب لاؤ جس میں تمہیں ایک ایسی کتاب لکھ دوں کہ جس سے تم میرے بعد گمراہ نہ ہوں گے۔ تو بے کتاب سے مراد یہاں سامان کتابت ہے، کیونکہ اس وقت کتابیں تو نہیں تھی جن میں لکھا جاتا تھا۔ تو ایک دوسری جو صحیح بخاری کی ایک اور روایت ہے اس میں یہ آتا ہے کہ میرے پاس شانے کی ہڈی لاؤ، اور صحیح مسلم کی جو روایت ہے اس کے اندر آتا ہے کہ میرے پاس شانے کی ہڈی اور دوات یا تختی اور دوات وغیرہ لاؤ۔ تو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سامان کتابت منگوایا کہ کوئی چیز لاؤ اور میرے پاس دوات لاؤ جس سے میں قلم دوات لاؤ کہ میں لکھ کے اور تمہیں کوئی ایسی کتاب دے دوں کہ جس سے تم میرے بعد گمراہ نہ ہو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں انہیں احساس تھا کہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بیماری کا غلبہ ہے اور آپ شدید تکلیف میں ہیں، تو آپ کو تکلیف نہ دی جائے، تو انہوں نے کہا کہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بیماری کا غلبہ ہے، وَعِندَنَا کتاب اللہ حسبنا، ہمارے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے جو کہ ہمیں کافی ہے۔ تو اس مثال کو ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے کوئی استاد ہے اور وہ سخت تکلیف میں ہے، اور اپنی شدید تکلیف کے باوجود اسے اتنا خیال ہے اپنے شاگردوں کا اور ان کی اتنی فکر ہے کہ تکلیف کے باوجود وہ کہتا ہے کہ کتاب لاؤ میں تمہیں سبق پڑھاؤں تاکہ تمہارا حرج نہ ہو۔ لیکن کچھ ان کے جو طلباء ہیں وہ ان کے بہت زیادہ خیال رکھنے والے ہیں، اور وہ شدت مرض میں وہ کہتے ہیں کہ نہیں دیکھیں آپ کی طبیعت خراب ہے اور آپ نے ہمیں بہت کچھ پڑھا دیا ہے، ابھی آپ آرام فرمائیں اور جب آپ کی طبیعت ٹھیک ہوگی تو ہم دوبارہ آپ سے پڑھ لیں گے۔ لیکن کچھ طلباء کا خیال یہ ہے کہ نہیں، اس وقت یہ جو کچھ ہمیں کہنا چاہتے ہیں شاید کوئی بہت اہم بات ہو، تو اس لیے ہمیں ان سے سن لینا چاہیے اور ان سے لکھ لینا چاہیے۔ تو اسی طرح سے صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کی کیفیت بھی تھی کہ کچھ صحابہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کچھ اور بھی صحابہ تھے جو آپ کے ہم خیال تھے، کیونکہ دوسری حدیث میں قال عمر کے بجائے فقالو کا لفظ آیا ہے، اور ایک حدیث میں فقال بعضهم کا الفاظ آئے ہیں کہ صحابہ جو ہیں ان کے اندر اختلاف ہو گیا، اور کچھ صحابہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بہت تکلیف میں ہیں اور ان کو مزید تکلیف نہ دی جائے، انہوں نے ہم تک اللہ کی کتاب پہنچا دی ہے اور ہمارے لیے کافی ہے۔ اور کچھ صحابہ جو تھے ان کا خیال یہ تھا کہ نہیں، جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس کو لکھ لیا جائے۔ تو اس طرح سے صحابہ کے درمیان ایک اختلاف آیا اور کچھ آوازیں جو ہیں وہ اونچی ہو گئیں اور آپس کا کچھ بحث و تکرار وہاں پہ شروع ہو گئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس سے اٹھ جائیں اور میرے پاس اختلاف نہ کریں اور شور نہ کریں۔ تو اس حدیث کو منکرین حدیث بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو منکر حدیث تھے اور انہوں نے تو بس کہہ دیا تھا کہ کتاب اللہ کافی ہے، اور ان کے خیال میں حدیث کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے انہوں نے فرمایا کہ بس حدیث کی اب ضرورت نہیں ہے، کتاب اللہ ہے اور کافی ہے۔ تو یہ بڑی عجیب بات ہے جو منکرین حدیث کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری زندگی جو ہے اس کو نظر انداز کر کے اور ان کے ایک قول کو سیاق و سباق سے ہٹا کے اس سے اپنا مقصد نکال لیتے ہیں۔
جبکہ ان کی پوری زندگی اس بات کی دلیل ہے کہ انہوں نے کس طرح سے حدیث پہ عمل کیا، کیسے حدیث کو پروموٹ کیا۔ ایک حدیث ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں جس میں حضرت عمر فاروق نے ایک انصاری صحابی کے ساتھ باری مقرر کی ہوئی تھی کہ بھئی ایک دن آپ جائیں، جا کے سیکھ کے آئیں اور آ کے بتائیں، اور ایک دن میں جاؤں اور سیکھ کے آؤں۔ تو اگر وہ منکر حدیث ہوتے یا ان کا خیال یہ ہوتا کہ حدیث کی ضرورت نہیں ہے تو وہ اتنا اہتمام کیوں کرتے؟ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو ساری زندگی حدیث کو قانونی حجت تسلیم کیا۔ بہت سے واقعات ہمیں ملتے ہیں کہ ان کا اپنا ایک خیال تھا کہ یہ کام اس طرح سے ہونا چاہیے، لیکن کوئی صحابی اٹھ کے کہہ دیتے کہ نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کیا تو فوراً اس سے رجوع کر لیتے تھے۔ تو اگر ان کے خیال میں حدیث کی اہمیت نہیں تھی تو وہ ایسا کیوں کرتے؟ تو اس لیے یہ منکرین حدیث کی جو بات ہے یہ بہت غلط ہے اور یہ حجت نہیں ہے حدیث کے کو تسلیم کرنے کے خلاف۔ تو یہ دلائل ہمیں آنے چاہیے اور اس کی تفصیلات بھی ہمیں پڑھنی چاہیے کہ کس طرح سے منکرین حدیث جو ہیں آج کے دور میں فتنہ پھیلا رہے ہیں، تو اس فتنے سے ہم بچ کے رہیں اور احادیث کو ہم صحیح سیاق و سباق کے ساتھ سمجھیں، اور انہوں نے توڑ موڑ کے جو چیزیں پیش کی ہیں ان کا ہم انکار کریں اور اس کے بارے میں ہمارے پاس دلائل ہونے چاہیے۔ تو اس طرح سے یہ حدیث جو ہے یہ باب ختم ہوتا ہے یہاں پہ، اور جس سے امام بخاری ثابت کرتے ہیں 4 حدیث کے ذریعے کہ حدیث کی کتابت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں شروع ہو گئی تھی، اور لکھا جانا علم کا اس کی حفاظت کا ذریعہ ہے، اور ہمیں علم کو لکھنا چاہیے اور اس کو محفوظ کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔